ذات مقدس وہ ہے جسے امیر المومنین بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر کا شرف حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی عظمتوں کے عروج کا عالم یہ ہے کہ جسے بارگاہ رب العزت سے سلام آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ جس کو لقب بھی دنیا والوں کی طرف سے نہیں بلکہ صدیق کا لقب خود رب العزت سے ملتا ہے. سبحان اللہ. دنیا کے بڑے بڑے تاجداروں کو القابات جو ملتے ہیں وہ دنیا دار دیتے ہیں، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کو لقب پروردگار دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صحابیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جتنے صحابہ ان کی صحابیت قرآن سے لفظی معنی کے اعتبار سے کسی اور کے ذکر کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن ابو بکر کی ذات وہ ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی صحابیت وہ ہے جو قرآن سے صاحب ثابت ہے. اللہ خود فرماتا ہے لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یعنی صاحب کا لفظ، صحابی کا لفظ خود اللہ نے حضرت ابو بکر کے لیے ارشاد فرمایا، جس کی صحابیت پر مہر ثبت کی ہو رب العزت نے، اور جس کی معیت کا اعلان خود مصطفیٰ جان رحمت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ سب کی معیت میں شک کیا جا سکتا ہے لیکن ابو بکر کی معیت رسالت میں شک نہیں کیا جا سکتا. ان اللہ معنا رسول کہہ رہا ہے اور رب اس کو ترجمانی کر رہا ہے کہ اے محبوب کہہ دو ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی ہے ان کا ذکر جتنا بھی کرو وہ کم ہے. بہرحال درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوشی اس بات کی ہے کہ اس انسان کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو سب سے بڑا انسان ہے، سبحان اللہ. جو اپنی عظمتوں کا حامل خود ہے الحمدللہ. اور ہمیں اس لیے بھی خوشی ہے کہ ہمارے سلسلے کی جان کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری نسبت کی پہچان ابو بکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری جانوں کی جان ابو بکر ہے. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. ہم سب کی پہچان ابو بکر ہے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے. بے شک میرے مصطفیٰ فرماتے میں نے معراج کی رات میں جہاں جہاں محمد لکھا دیکھا وہاں وہاں صدیق بھی لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. ابو بکر کا ذکر تو کہیں خالی ہی نہیں ہے. سرکار صدیق اکبر وہ ذات گرامی ہے جن کی خدمتوں کا عالم یہ ہے. خود میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے ہر انسان کا حق ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے. قیامت کے دن صدیق اکبر کا حق میرا رب خود اپنی طرف سے ادا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ دوسرے کا دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اور جب اذ یقول لصاحبی، جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف کے لیے یہ آیت ایک ہی آیت نہیں ہے، بہت سی آیات مبارکہ ہیں قرآن کریم کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سے ایک واقعہ ہے پورا حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ یہودیوں کا ایک عالم تھا جس کا نام فخاذ تھا. ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابوبکر بھی موجود تھے. وہ کہنے لگا کہ اللہ تمہارا فقیر ہے، نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. حضرت ابوبکر کو یہ بات بہت بری لگی اور رب کی محبت نے آپ کو بے قرار کر دیا. حالانکہ آپ کی شرافت مشہور ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو سکا اور آپ نے اس کے کھینچ کے تھپڑ رسید کر دیا اور فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا. اپنے رب کی گستاخی برداشت نہیں کرتا. یہ بات جب آپ نے اس کے تھپڑ رسید کر دیا تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لے کر کے آیا اور کہا کہ ابو بکر نے مجھے مارا. حضرت ابوبکر نے پورا واقعہ بیان کیا کہ حضور اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی. حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کہا؟ تو کہا کہ میں نے ایسا کہا ہی نہیں. اس نے جھوٹ بول دیا. اس نے کہا کہ ابو بکر اگر میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں
حالانکہ وہ سچ تھا، تو ابو بکر کو چاہیے کہ گواہ پیش کریں، کیونکہ یہ معاملہ جب پیش آیا تھا تو حضرت ابو بکر تھے اور وہ تھا جس وقت آپ نے اس کے تھپڑ مارا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بظاہر تو کوئی گواہ نہیں تھا، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اسی وقت اللہ کے رسول پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ حضرت ابو بکر کی گواہی کسی اور نے نہیں دی بلکہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ نے سن لیا جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں، انہوں نے ہی کہا ہے اللہ کے بارے میں یہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود گواہی اللہ نے دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کی تائید قرآن کی آیت سے بھی، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سارے صحابہ کو کچھ بانٹنا شروع کیا، تو سب کو ایک ایک لقمہ دیا اور حضرت ابو بکر کو 3 لقمے دیے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کو 3 لقمے دیے گئے، پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا جب میں نے پہلا لقمہ دیا تو جبریل آئے اور کہا کہ رفیق غار کو مبارک ہو، سبحان اللہ۔ اور جب میں نے دوسرا لقمہ دیا تو میکائیل آئے کہ عتیق کو مبارک ہو، سبحان اللہ۔ اور جب میں نے تیسرا لقمہ دیا تو رب کی بارگاہ سے اعلان ہوا کہ صدیق کو مبارک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدیق کو مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اللہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ایسے نہیں، بڑی خدمت کی ہے سرکار صدیق اکبر نے، بڑا کام کیا ہے۔ جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، وہ شعر سنتے نا آپ کے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک ان کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر کلی طور پر کسی کی ذات اس پر، کسی کی صداقت کسی کی ذات میں نظر آتی ہے تو صدیق اکبر کی نظر بے شک، سبحان اللہ۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے 40,000 درہم یا 40,000 دینار، دونوں کے لفظ آئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی قدموں میں لا کر کے رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ ساری زندگی کی میری دولت ہے، سب اللہ کے دین پر خرچ کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 7 غلام جس میں سب سے زیادہ بھاری قیمت ادا کر کے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کرایا تھا، جس کے اوپر قریشیوں نے اور جتنے بھی وہاں کے مکے کے وہ تمام بڑے بڑے سردار تھے، الزام لگا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے ابو بکر کے اوپر بلال کا کوئی احسان ہو، تو اللہ کو یہ بات گوارا نہیں کہ حضرت ابو بکر کے اوپر کوئی الزام لگائے۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، اللہ نے فرما دیا کہ ان کے اوپر کوئی کسی کا احسان نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بغیر کسی کے احسان کے کرتے ہیں، وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری قرآن کریم کی آیات دیکھ لیجیے آپ، قرآن میں 1-2 آیت نہیں، بہت سی جگہ پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً لائق تخلیق ذات ہے، ہر موقع پر اللہ نے ان کو آگے ہی رکھا، ہر معاملے میں آگے رکھا۔ ایک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تارے دیکھ رہی تھی آسمان کے اندر، آپ کے دل میں خیال آیا کہ سرکار سے کچھ پوچھیں، عرض کیا یا رسول اللہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ اور دل میں خیال تھا کہ آپ جو نام لیں گے تو میرے ابا جان ابو بکر کا نام لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی آسمان کی نیکیاں اتنی عمر کی نیکیاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اندر سے احساس ہوا، فرمایا یا رسول اللہ میرے والد، فرمایا جتنی نیکیاں آسمان بھر کے ستاروں کے برابر جتنی یہ نیکیاں عمر کی ہیں، ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے، سبحان اللہ، ایک نیکی کے برابر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے صدیق اکبر کی شان، اللہ نے کتنا ان کو نوازا، روحانی اعتبار سے ان کے کیا مقامات تھے، کیا ان کو نوازا۔ پڑھیے کتابیں حضرت صدیق اکبر کو پڑھا کیجئے، آپ کو ان کی زندگی میں سب کچھ مل جائے گا۔ ایک کامیاب انسان کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا چلے گا۔ عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ عمر نہیں، سرکار صدیق اکبر نے ہر معاملے میں اپنے نبی کی پیروی کی، عمر میں بھی اپنے نبی کی پیروی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی عمر شریف ہوئی، آپ کا اصلی نام عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر ہے۔ اپنے بڑوں کے نام یاد رکھا کیجیے،
7वीं पुष्ट में जाकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका सिलसिला है, ये नसब मिल जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, और आप इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि इतना बड़ा शर्फ जो हजरत अबू बकर, जिसकी 4 पुश्ते सहाबी हुई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसकी 4 पुश्ते सहाबी, हजरत अबू बकर के वालिद सहाबी, हजरत अबू बकर सहाबी, हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुल रहमान सहाबी, अब्दुल रहमान के बेटे मोहम्मद आप सहाबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इन्होंने नबी की सोहबत हासिल की और शर्फ सहाबियत पर फाइज हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हासिल है। अल्लाह अकबर। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने कितना नवाजा, उनकी नवाजिशें, उनकी बरकतें तो आप पढ़ते रहते हैं, हमारे असातिज़ा हैं, आप इनसे सुने समझे, खुद किताबें पढ़ा करें। और तारीख़ुल खुलफ़ा जैसी किताब उसको पढ़ें, उसमें बहुत तफसील से आपके बारे में दिया है, पूरे पूरे बाब आपके हवाले, आपके बारे में दिए। आपकी खिदमात के हवाले से मैं इतना अर्ज करूंगा कि आप देखिए कैसी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बानियां पेश की। तारीख में आपकी लिखा है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए रवाना हो रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन पहले फरमा दिया था कि अबू बकर हम बहुत जल्द मदीने की तरफ हिजरत करने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से सरकार ने ये भी फरमाया था कि अबू बकर तुम सवारी तैयार रखना, जिस दिन भी अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाएगा हम उस दिन तैयार होकर चल देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सरकार ने ये 1 हफ्ते से पहले कह दी थी ये बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला रात को सोते नहीं थे, दरवाजे पर खड़े रहते थे, इंतजार करते थे कि कब मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोता रह जाऊं और मेरे मुस्तफ़ा को खड़े होकर के दरवाजे पर इंतजार करना पड़े। अल्लाह। इसकी तायद इस तरह से होती है, इसकी समझे कि तारीख में, सीरत में लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी जिस दिन हुक्म इलाही हुआ कि अब आप हिजरत के लिए चले जाएं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे में जो ही सरकार ने जाके कुंडी खटखटाई और हजरत अबू बकर को पुकारा तो हजरत अबू बकर ने फौरन लब्बैक कहा और दरवाजा खोल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा अबू बकर क्या तुम मेरे इंतजार ही में थे? ऐसे दरवाजा तो वही खोलता जो इंतजार में होता। कहा या रसूलल्लाह जिस दिन से अबू बकर से आपने कहा था उस दिन से अबू बकर आपके इंतजार में रहता है कि कब मेरे मुस्तफा आ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। फिर हजरत अबू बकर ने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने सरकार को ऊँटनी पर बिठाया तो आपके बारे में सरकार ने एक बड़ी अच्छी दुआ दी आपको। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू बकर अल्लाह तुझे रिजवान अकबर अता फरमाए। हजरत अबू बकर ने इसका मतलब पूछा या रसूलल्लाह रिजवान अकबर क्या चीज है? आपने फरमाया अबू बकर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब सारी कायनात के लोगों पर तवज्जो नजर फरमाएगा तो नजर आम होगी, सब पर आम तजल्ली होगी, लेकिन तेरी वाहिद जात है कि तुझ पर अल्लाह की खास तजल्ली होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खास तजल्ली होगी। अबू बकर की जात का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो कयामत के दिन, और जो लोग मोहब्बत करते हैं वो भी सुन लें हजरत अबू बकर की मोहब्बत का आलम क्या है। कयामत के दिन सिद्दीक अकबर की वो जात होगी कि जिससे रब जो है फरमाएगा कि अबू बकर सबसे पहला वो बंदा है कि जो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर वो पहला बंदा है मेरे मुस्तफा जन्नत का बढ़ करके दरवाजा खोलेंगे, कदम रखने वाला सबसे पहला अबू बकर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अबू बकर फरमाते जब मेरा रब मुझसे फरमाएगा कि तू जन्नत में जा तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, अल्लाह। मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा और अर्ज करूंगा मौला जो जो मुझसे मोहब्बत करते थे जब तक वो जन्नत में नहीं जाएंगे अबू बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का हम सफर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मुझसे जो जो मोहब्बत करते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा। अल्लाह फरमाएगा जिन जो तुझसे मोहब्बत करता है उन सबको जन्नत में लेके चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, ये यारे गार हैं जिनके लिए सलाम भी रब की बारगाह से आता है, लेकिन इन्होंने ये खिदमतें जो की हैं ये उनका सिला रब ने दिया है। नुज़रतुल मजालिस में आपके हवाले से एक बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी और हम लोगों को अमल भी करना चाहिए। आज हमें थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाती है, हम चिल्लाने लगते हैं, बातें करने लगते हैं,
ادب سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھو، خدمت سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھو، جانثاری سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھو، امامت سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھو، قیادت کو سمجھنا ہے اور اس کے جوہر کو سمجھنا ہے تو ابوبکر صدیق کو پڑھو اور ان سے سیکھو۔ ساری چیزیں اپنے آپ میں بے مثال نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا، حضرت عمر نے کہہ دیا تھا انک لسباق بالخیر، اے ابوبکر تیری ذات تو ہے کہ تو سب سے خیر میں سبقت لے جانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ذات ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا نوازا، یہ تو آپ کی ذات کو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں اور جن کی نگاہیں وہ جانتے ہیں۔ میں بہت زیادہ آپ کے بارے میں نہیں عرض کر سکتا، اتنی میری وسعت بھی نہیں ہے، لیکن بس دل کو تسلی ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر کو پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ پڑھتے چلے جاؤ، ان کا ذکر کرو تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا ذکر کرتے چلے جاؤ، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے مرشد بحر الرحمن بھی جب ان کا ذکر کرتے تھے تو دل بخشش ہوتا، سبحان اللہ، بے شک ذکر کرتے تھے دل کھول کے کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی ان کا ذکر کرنا چاہیے تو دل کھول کے کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا، تاریخ الفا میں دیا کہ حسان تم نے سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے یاد تو نہیں ہے، لیکن حضرت حسان نے جو نقشہ کھینچا تھا وہ یہ کہا تھا کہ انہوں نے وہی قرآن کی آیت ثانی اثنین کا پورا استعمال کیا اس میں، اور وہ پورا نقشہ کھینچ کر کے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ وہ ابوبکر کہ جو غار میں آپ کے ساتھ رہا اور دشمن آپ کے غار کے چکر لگاتے رہے، لیکن ابوبکر کی محبت کے ابوبکر نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھی مبارک شریف، آپ کی داڑھ مبارک شریف دانت کے ساتھ دکھائی دینے لگی، اور سرکار نے فرمایا حسان جیسے تو نے کہا میرا ابوبکر ویسا ہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے تو نے کہا ویسا ہی میرا ابوبکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان تھی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کی بارگاہ میں۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا نزہۃ المجالس میں جو ہے حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنی دیر میں حضرت جبریل آ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ حضرت ابو بکر کو سلام فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر سے کہو کہ ابو بکر راضی ہیں۔ سبحان اللہ اس اللہ، کی خیریت بارگاہ یزدی سے پوچھی جاتی ہے، جس کا مزاج پرسی کی جا رہی ہے رب کی بارگاہ سے۔ پوچھنے والا کون ہے؟ خود خدا بند قدوس ہے، اور حضرت جبریل کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ حضرت جبریل سے آپ نے جب یہ بات پیش کی تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر کا کوئی معاملہ؟ کہا یا رسول اللہ، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر سے ہی پوچھ لیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آقا علیہ السلام نے کہا اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ کیا بات ہے آخر؟ تو کہا یا رسول اللہ ہاں بات یہ ہے کہ 7 سال سے میری داڑھ میں درد ہوتا تھا، 7 سال سے میری داڑھ میں درد ہوتا تھا، آج وہ درد اپنے آپ سے بند ہو گیا ہے، تو اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے۔ تو کہا ابو بکر تم ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو، لیکن تم نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ تمہارے درد ہوتا ہے۔ اللہ، یا رسول اللہ محبوب کی محبوب سے شکایت اچھی نہیں لگتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر، یہ گا نعرہ فرش پر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے اصل تصوف، یہ سب سے بڑی امام الصوفیت ہے۔ سبحان اللہ، رب کی بارگاہ میں شکایت کرنا بھی، رب کی اپنی داڑھ کی شکایت کرنا، کیونکہ اصل درد دینے والا بھی تو خدا ہے نا، تو جو درد کو سہتے ہیں تو سلام بھی بارگاہ الہی سے آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ درد کو سہتے تھے تبھی تو انعام ملتا تھا۔ پورے غار کے اندر آپ نے صفائی کرنے کے بعد میں جب ایک سوراخ بچا تھا تو اس پر اپنا انگوٹھا لگا دیا تھا پیر کا، اور سانپ آیا تو اس نے ڈس لیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، لیکن آپ نے ذکر نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام کے رخسار مبارک پر آنسو گرے، سرکار نے اٹھ کر کے دیکھا ابوبکر آخر روتے کیوں؟ تو آپ نے ماجرا بیان کیا، زہر کا اثر آپ کے پیر میں کر رہا تھا، الحمدللہ شفا دینے والا بھی میرے مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار نے فوراً کہا لعاب دہن نکالا، حضرت ابوبکر کے لگایا اور زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان جو اللہ، ملتی تھی سب اللہ کے اس بندے کو جو ملی، یہ سب خدمتوں سے ملی۔ خدمت کا جو لوگ ذوق رکھتے ہیں،
جو لوگ مزاج رکھتے ہیں، اب بات میں کر رہا ہوں کہ انسان جیسی کوشش کرتا ہے، جیسی اپنی فکر رکھتا ہے، اللہ اسی کے مطابق اسے نوازتا ہے۔ حضرت ابوبکر کے بارے میرے رسول فرماتے سب سے زیادہ میری امت کا خیال رکھنے والا ابوبکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ میری امت کا خیال رکھنے والا ابوبکر ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ خود فرمایا، حضرت ابوبکر اتنا خیال رکھتا۔ آج ہر آدمی اپنا خیال رکھتا ہے، ابوبکر وہ تھے جو دوسروں کا خیال رکھتے۔ اگر جینا ہے، کچھ بننا ہے تو سرکار صدیق اکبر سے سیکھو۔ یہ نسبتیں تو بعد کی چیزیں، حضرت ابوبکر نے پہلے اپنی ذات کو سرکار کی ذات میں کھو دیا تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو اپنے نبی کے اندر بالکل کھو دیا تھا، تبھی اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ پڑھیے آپ کے بارے میں، اللہ اکبر کیسی دیوانگی تھی سرکار صدیق اکبر۔ جب غار کے لیے نکلے تھے اور چل رہے تھے راستے مدینے کے لیے، ہجرت کے راستے پر، جب پہاڑوں پر چڑھتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تھے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں میں بٹھا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کبھی پھر جب خوف طاری ہوتا تھا تو کبھی سرکار کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، اس طرح سے آگے پیچھے ہونے لگتے۔ سرکار نے فرمایا ابوبکر یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ کبھی تم ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دل میں خیال آتا ہے کہیں دشمن کا تیر ادھر سے آ جائے تو ابوبکر ادھر چلا جاتا ہے، کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن کا تیر ادھر سے نہ آ جائے، میری تمنا ہے کہ میری جان نچھاور ہو تو اپنے محبوب پر ہو جائے، سبحان اللہ سبحان آپ کی اللہ۔ طرف آئے تو پہلے ابوبکر کے سینے میں جائے، آپ کو میں اپنے سامنے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیاں تھیں، آپ نے پوری دولت، سب کچھ پیسہ اپنا جو بھی کچھ تھا اپنے نبی پر خرچ کر دیا، اور اللہ نے پھر مقام بھی کیا دیا۔ یہ سال کا وقت قریب آیا، 22 جمادی الاخری جو آپ تاریخ منا رہے ہیں، سرکار 13 سنہ ہجری سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تاریخ وصال کا سال ہے، اور 22 جمادی الاخری۔ اب آخر میں بیمار ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بالکل اپنی موت سے چند دن پہلے، وصال سے چند دن پہلے آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی، اور فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس لے جانا، اور سرکار کے دروازے پہ، جو گنبد خضرا ہے جس کے اوپر بنا ہوا ہے، یہی وہ حجرہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لے جانا اور میرا جنازہ رکھ دینا، اور سرکار سے پھر اجازت طلب کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے، اندر اجازت چاہتا ہے، اگر دروازہ خود کھل جائے، اگر دروازہ خود کھل جائے تو میرا جنازہ اندر لے جانا اور پھر وہاں دفن کرنا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ باقاعدہ جو ہے کتابوں میں یہ پوری حدیث موجود ہے۔ آج کل کے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بزرگوں کی مدد کا اور نبی علیہ السلام کی حیات کا، اس کا، حضرت ابوبکر اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی تائید ہوتی ہے یہاں پر۔ ہم حیات النبی کا عقیدہ رکھتے ہیں، ابوبکر بھی عقیدہ رکھتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر وصیت نہیں کرتے۔ اور پھر سنو آگے کیا دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو آپ کے جنازے کو لے جایا گیا، گنبد خضرا جہاں پر ہے، یہ آپ کا جو حجرہ شریف ہے جس میں آپ کا مزار مبارک ہے، سرکار علیہ السلام کے دروازے کے باہر آپ کے جنازے کو رکھ دیا گیا، اور جو آپ نے وصیت فرمائی تھی وہی الفاظ وہاں پر کہے گئے، تو خود سے تالا ٹوٹ کے گرا۔ کتاب سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ دروازہ کھلا اور اس کے بعد سے آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس آنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حبیب کو حبیب کے پاس سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر لے جایا گیا اور آپ کی تکفین کی گئی۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی، آپ نے آپ کی نماز پڑھائی تھی۔ تو یہ چیزیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کتنی بلند و بالا، میرے مصطفیٰ فرماتے اس کے بعد کی بھی شان سن لیں، قیامت تک کی شان بیان کرتی میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کی۔ فرمایا قیامت کا دن جب ہوگا تو پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر ابو بکر اپنی قبر سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے ساتھ نکلیں گے، اور قیامت کے دن میرے مصطفیٰ اس شان کے ساتھ نکلیں گے، دائیں ابو بکر بائیں عمر، اور پھر اس شان کے ساتھ میرے مصطفیٰ میدان حشر میں نکل کر کے سامنے آئیں گے۔ شان صدیقی ہوگی، شان فاروقی ہوگی۔ آپ سن رہے ہیں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اللہ نے اس بندے کو کیا کیا نوازا، کن چیزوں اور عظمتوں کا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں زہد و تقوی میں ابو بکر مثل عیسیٰ ہے،
اللہ زہد و تقویٰ میں اس زمین کے اوپر اگر کسی کو دیکھنا عیسیٰ کا کوئی دوسرا ان کا مثل تو ابو بکر کو دیکھ لے. یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار صدیق اکبر کو فرمایا. آپ یہ سوچیں کہ ان کی ذات کتنی بلند و بالا تھی. تو بہرحال میں بار بار آپ کے دل نہیں مانتا, پھر کوئی آپ کی فضیلت یاد آ جاتی تو میں بیان کر دیتا ہوں. ویسے تو بہت ٹائم چاہیے ہوگا, لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ اس ذات نے جو کچھ بھی پایا ہے وہ خدمت کے ذریعے سے پایا ہے. ایسے نہیں کہا جاتا. آپ ہی کے بارے میں تو کہا تھا, ہندوستان کی جب پارلیمنٹ گٹھت ہوئی تھی سب سے پہلی اسپیچ مسٹر گاندھی نے کیا کہا تھا. میں ایک بات یہ وضاحت کرتا ہوں, ہمارے مولانا لوگ اس کا دھیان نہیں دے پاتے ہیں. مہاتما گاندھی سب کہہ دیتے ہیں, یہ علماء نے اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے. اس کو ہم کو اہل اسلام کو یہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے, مسٹر ہی استعمال کرنا چاہیے. تو مسٹر گاندھی نے, کیونکہ یہ کفریات میں سے بھی آتا ہے, اس کا معنی بہت غلط ہوتا ہے. بہرحال مجھے ادھر میں جانا ایک مسئلہ بھی آ گیا تو میں نے بتا دیا. مسٹر گاندھی نے جب پہلی اسپیچ دی تھی پارلیمنٹ کے اندر تو اس نے کہا تھا, میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, لیکن اگر میں مثال دینا چاہوں کہ تمہیں دنیا میں حاکم بن کے رہنا ہے تو میری نظر میں صرف دو ہی نظر آتے ہیں. دنیا میں اگر حکومت کرنا ہے تو صرف میری نظر میں دو ہی آتے ہیں کہ جو شاہ میں بھی گدائی دکھاتے ہیں, بادشاہ میں بھی جنہوں نے گدائی کا نمونہ پیش کیا. کہا ایک صدیق اکبر اور ایک عمر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کہ اگر تمہیں حکومت کرنا سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھو اور عمر سے سیکھو, کہ جنہوں نے دنیا والوں کو دکھایا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے. حکومت سروں پہ نہیں کی جاتی, حکومت دلوں پہ کی جاتی ہے. وہ صدیق اکبر نے کر کے دکھائی. 2 سال کی حکومت, اللہ اکبر, دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچا دیا, دنیا کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچا دیا, اپنے نبی کے دین کو پہنچا دیا. آج ہمارے پاس ذرا سا منصب آ جاتا, تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں, ہم منصبدار ہو جاتے ہیں تو ہماری بول چال بدل جاتی, چال ڈال بدل جاتے. سیکھو آپ اپنے بڑوں سے. ہم مولانا بن جاتے ہیں, ہماری تھوڑی بہت عزت ہونے لگتی ہے, یا ہم کسی منصب کے کوئی دنیا دار منصب پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں, چال ڈھال بول چال سب کچھ بدل جاتا. سیکھو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فرماتے ہیں جب خلیفہ بنا دیے گئے حضرت ابوبکر, خلیفہ بننے کے بعد آپ ایک نابینا عورت کے گھر کا کام کرتے تھے, اس کے گھر کی جھاڑو تک کے آپ دیا کرتے تھے, اس کی بکری کا دودھ نکالتے تھے, اس کو دودھ پلا کر کے تب اپنے گھر واپس آتے تھے. اللہ اکبر. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی. کس منزل کے یہ لوگ تھے, کیسا یہ جذبہ رکھتے تھے. کبھی اپنے آپ کو کسی طرح سے انہوں نے پیش ہی نہیں کیا کہ اپنی حالانکہ ان کا مقام وہ تھا. صحابہ فرماتے حضرت ابوبکر کی اہمیت کہ حضور کے بارگاہ میں جو حلقہ لگتا تھا, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو حلقہ ہوتا تھا, سرکار جو بیٹھتے تھے گول دائرے میں بیٹھا کرتے تھے. الحمدللہ ہم اپنے مرشد کی ہر ادا اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں میں ہمارے نبی نے سکھایا بیٹھنا. آج تک تو علماء بیٹھنا بھی نہیں جانتے صحیح معنی میں, جو ظاہری طور پر علماء جنہوں نے دنیا داری کو اپنے ٹیپ ٹاپ بنا رکھا. یہ ہمارے مرشد نے سکھایا کہ جو بھی سیکھنا ہے مصطفیٰ کے در سے سیکھو. حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ اسوار کنگن کی طرح صحابہ بیٹھا کرتے تھے, اس طرح گول دائرے میں بیٹھتے تھے حلقے میں. تو حضرت ابوبکر کے لیے ایک جگہ خاص تھی سرکار کے بغل میں. سرکار کے بغل میں آپ کی سیٹ خالی تھی, اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس جگہ پر کوئی بیٹھ سکے سوائے صدیق اکبر کے. ایک طرف ابوبکر بیٹھتے تھے, ایک طرف عمر بیٹھتے تھے. اور سرکار کا طرز کلام امام جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ سرکار جب کلام فرمایا کرتے تھے تو حضرت ابوبکر کی طرف دیکھتے تھے, پھر عمر کی طرف دیکھتے تھے, پھر ان سے مسکرا کے بات کرتے تھے, پھر اس کے بعد مخاطب کیا کرتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا. اس طرح سے یہ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں آپ کا کتنا بڑا مقام ہے, کتنی عظمتیں ہیں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو بہرحال سمجھنے کے لیے ان کی عظمتوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی آپ کتابیں پڑھیے تو آپ کو تفصیل سے معلوم ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں جو ملتی ہیں محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بچوں, یہ سب چیزیں انسان کو اپنی محنت اور خدمت سے ملتی ہیں. خدمت جو اپنے اندر اثر رکھتی ہے وہ کوئی چیز نہیں رکھتی. ادب جو اپنے اندر جو طاقت رکھتا ہے وہ کوئی چیز نہیں رکھتی ہے. یاد رکھو خیالوں سے کچھ نہیں ملتا, لیکن خدمتوں سے خدا مل جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی خدمت پر مبنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک سرکار پر سب کو نچھاور کرتے رہے, اور سرکار کے بعد پوری امت کے لیے آپ اپنا وقت اپنا سب کچھ خرچ کرتے رہے. آپ نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں کیا. پوری دولت آپ نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کر ڈالی.
اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا، اپنی مال، اپنا اولاد، سب کچھ اللہ کے لیے۔ محبت خدا کا عالم یہ تھا۔ فرماتے ہیں ایک موقع پر حضرت ابوبکر، حضرت عبد الرحمن بیٹھے ہوئے تھے آپس میں۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن جو تھے کافروں کی طرف سے جنگ میں لڑ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بیٹے نے کہا ابا آپ کو یاد دلاؤں ایک بات؟ کہا بتاؤ۔ کہا بات اتنی ہے کہ میں جب لڑ رہا تھا کافروں کی طرف سے تو میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے باپ ہیں، آخر کچھ بھی ہیں، باپ ہیں، باپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا سکتا کہ میں باپ کو اپنی تلوار سے قتل کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر کا تاریخی جملہ یاد کر لیں۔ آج کل ہم ذرا سی چیزوں میں اپنے نسب، اپنی چیزیں اور اپنے تعلقات کی وجہ سے دین کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر نے کتنے خاص رشتے کو کیسے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، دنیا جانتی ہے کہ بیٹے سے زیادہ باپ کو محبت ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہا تھا آپ نے، خدا کی قسم اگر اس دن میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا تو میں اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ بیٹا سامنے ہے، اس لیے کہ تو کافروں کی طرف چلا رہا تھا اور میں اللہ کے رسول کی طرف چلا رہا تھا۔ اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ تھی محبت خدا، یہ تھی دین کے لیے ایسی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمارے لیے ان کی زندگی یہ بتاتی ہے، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا آپ نے، ہر چیز میں اپنے مصطفیٰ کی رضا چاہیے۔ اس لیے خدا کی طرف سے بھی آپ کو پیغامات ملتے رہے کہ آپ کو کبھی سلام آتا تھا، کبھی رب کی طرف سے آپ کی خیریت پوچھی جاتی تھی۔ ایسے نہیں ملتا ہے وہ شخص حضرت ابوبکر۔ آخری بات آپ کو بتا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جس کو اپنے نبی کی حیات میں امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس کو اپنے نبی کی حیات میں تقریباً 7 روز تک آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ آپ دیکھیں اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ یہ سرکار صدیق اکبر کی شان ہے۔ اس میں بھی بہت سے اور بھی نئی چیزیں ہیں باقی ہیں جو میں نے نہیں عرض کی ہیں، لیکن آپ کو بتانا یہ ہے کہ سب سے پہلے بزرگوں کو سنا کریں تو ان کی باتوں، خالص شرف کی باتیں، فضیلت کی باتیں سبحان اللہ کہہ دینے تک کافی نہ سمجھا کریں، بلکہ تھوڑا تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کریں کہ یہ کیسے لوگ، ان کی باتوں پر غور کریں کہ انہوں نے آخر یہ قربانیاں کیوں دی، یہ جو قربانی دیتے تھے تو آخر کیوں دیتے تھے، یہ اس مقام کو پہنچے تو کیا ہم بھی اس دور کے اندر ہی کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ان کی پیروی کر کے آپ بھی کچھ بن سکتے ہیں۔ تو لہذا آپ سیکھیے، آپ کو دیکھنا ہے آپ کے سامنے یہ ذات مبارک جو آرام فرما ہے، اس نے اپنے عمل سے سکھایا آپ کو کہ اگر کچھ کر کے جانا ہے دنیا سے تو اپنے انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر کے جاؤ، دین کی خدمت کر کے جاؤ، اللہ کے رسول کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگا کے جاؤ، انشاءاللہ دنیا تمہیں یاد کرتی رہے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔